जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे आर्टिकल 63A की, और इस वक्त इस्लामाबाद का जो माहौल है वो दोबारा सियासी जो है वो माहौल गर्म होने वाला है। पीटीआई की जानिब से ये कॉल दी गई है कि हम प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे और इस्लामाबाद की सूरत हाल मज़ीद लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब मुमकिन तौर पे हो सकती है। जबकि आज मोहसिन नकवी साहब का भी एक अहम बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई एहतजाज करेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्ती से निपटा जाएगा और उसको रियायत नहीं दी जाएगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है तैमूर तालपुर साहब ने, जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, मुझे बताइएगा जो मोहसिन नकवी साहब का बयान है जिस पे उन्होंने कहा है कि जो भी अगर प्रोटेस्ट करेगा तो उसको उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और रियायत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब। देखिए कि जो हमने सीखा है, जो हमने देखा है, जो हिस्ट्री हमें कहती है कि पीटीआई जो है एक सियासी जमात से चेंज होकर एक तालिबान या टीटीपी टाइप जमात में कन्वर्ट हो चुकी है। जो जमात हमारे फौजी मार्टिर जो भी जाने दे दी पाकिस्तान की खातिर, इस मुल्क को बनाने की खातिर जिसमें आज हम रह रहे हैं, उनके साथ बेसलूकी की गई। जहां पर हमारे कायदे आजम हाउस, कोर कमांडर हाउस पे हमले किए गए, वर्दियां जलाई गई फौजियों की। हमारे ना कि सिर्फ सरकारी इदारों पर, प्राइवेट इदारों पर हमले किए गए। एजी की एम्बुलेंस और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एम्बुलेंस को आग लगाई गई। तो इन लोगों के साथ हम कैसे निपटें और क्या चारा है और क्या ऑप्शन है नकवी साहब के पास, इसके बजाय कि इनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे और स्ट्रिक्ट एक्शन उठाए। और मैं समझता हूं कि जब तक इनको हम एक प्रॉपर सबक नहीं सिखाएंगे, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हम किसी कॉस्ट पर, किसी कीमत पर हम अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होने देंगे। आपसे पता नहीं शेयर किया है नहीं किया है, पर हमें जो रिटन रिपोर्ट मिली हैं इदारों की, पुलिस की, आईबी की, उनमें जो जिस तरीके से इनको हुक्म किया गया है आने का, डंडे लेके उसमें कील लगाकर, पत्थर गुलेल लेकर, मतलब कि ये तो जंग करने आ रहे हैं ना। हम कैसे पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को हुकूमत पाकिस्तान डैमेज होने देगी? तो ये चाहते हैं कल नवाज शरीफ साहब का भी हो। तैमूर साहब, कल नवाज शरीफ का भी बयान यही था कि हमने जो मोटरवेज बनाए हैं वो हमने सफरी सहूलियात के लिए बनाए हैं, ना कि वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाए, उसको ब्लॉक किया जाए। तो उस पर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बजा फरमाया मियाँ साहब ने। मैं कोई मियाँ साहब का फैन तो नहीं हूँ, ना ही उनकी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पर जब वो एक सही बात कहते हैं तो एज अ सियासी कारकुन, एज अ सियासी वर्कर, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे उनको मजबूरन भी अप्रिशिएट करना पड़ता है। इस मुल्क को स्टेबलाइज करने की जरूरत है, इस मुल्क की इकोनॉमी को वापस अपनी जगह पर लाने की जरूरत है, इस मुल्क को पॉलिटिकली स्टेबलाइज करने की जरूरत है। और पीटीआई सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर अड़ी हुई है कि किसी भी तरह केओस फैलाएं, आईएमएफ के लोन मंजूर ना हो, अफरा तफरी हो, लोग मरें, मौत हो लोगों की, पुलिस वालों की शहादतें हो। दिस इज व्हाट दे वांट टू डू एंड दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट अलाउ। अच्छा सर बुलंद साहब, मैं आपके पास आऊँगा। अभी तैमूर तारपुर साहब ने जो है वो ये बयान दिया है कि जो पीटीआई की क़यादत है और पीटीआई का जिस तरीके से पॉलिसी चल रही है वो एक तरीके से एक कालदम तंजीमों की तरह जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जलाओ गिराव कर रहे हैं, और दीगर जो गैर जो है वो तरीक़ेकार है उसको जो है वो अपना रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? सर बुलंद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो सर बुलंद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं तैमूर तारपुर साहब की, कि ये ना हमारे प्रोटेस्ट में कोई बंदा जख्मी हुआ, ना कोई बंदा मरा। ये हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करने में बड़े तुले हुए थे। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के किसी हिस्से में जाके पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये मुल्क हम सबका है, किसी एक का नहीं। आज अगर हम अपोजिशन में हैं तो कल ये भी थे।
تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پچھلے 2-3 سالوں سے، ہمارے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں ہے۔ تمام جماعتیں آ کے یہاں پر جلوس بھی کر لے، جلسے بھی کر لے۔ بلاول صاحب سر بلاول ٹرین مارچ صاحب لے کر اسلام یہ آباد بات 2 انہوں دفعہ نے آئے ہیں، کراچی خطاب کے سے، دوران، سر سندھ بلند سے صاحب، کافی لے کر آئے ہیں، ہم نے کبھی نہیں روکا، سر بلند ہم نے تو صاحب فیسیلیٹیٹ بلاول کیا ہے۔ بھٹو زرداری نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اگر میں آئینی ترمیم کو لیڈ کر رہا ہوتا تو میں پی ٹی آئی کو لے کر ساتھ چلتا، وہ تو یہ بیان دے رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ آئینی جو ترمیم کے لیے بلاول صاحب بہت متحرک ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ کون سی چابی ان کو ملی ہے، کہاں سے ان کو یہ انشورنس ملی ہے کہ ہم آپ کو نیکسٹ وزیر اعظم بنا رہے ہیں 2 سے 4 مہینے میں؟ چونکہ شہباز صاحب جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر اپنے 5 سال اب مدت پورے کرنے جا رہے ہیں، وہ 3 سال، یہ تیسری سال ہے، لیکن یہ فیل ہونے کے بعد ابھی نیا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو بلاول صاحب بہت آگے آگے آ رہے ہیں، اور ان کو یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے، جو منڈی لگے گی ایم این ایز کی خریداری کی، اس کے لیے فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں۔ اور ان کو یاد ہونی چاہیے کہ 1973 کے آئین کو بنانے میں ان کے نانا کا بڑا کردار تھا، اور اسی پر فخر کر رہے آج پیپلز پارٹی۔ آج جو ہے اس آئین کی روح جو انہوں نے متاثر کی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب جو ہے وہ جو ہے آج ان کی روح وہ ہوئی ہوگی کہ آج کانسٹیٹیوشن کا جو چہرہ بگاڑنے کی، مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں بلاول صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ بڑے متحرک ہیں، بڑے فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں۔ ساری جماعتیں، ساری بارز بلاول بھٹو جی، ہم تیمور تالپور صاحب کے پاس آؤں گا۔ تیمور تالپور صاحب، کیا کہیں گے آئینی ترمیم میں واقعی جتنی جدوجہد پاس کروانے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہاتھ ہے، وہ بھرپور جو ہے وہ کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، میرے بھائی نے کافی باتیں ایسی کی جن سے میں ایگری نہیں کرتا، اور ایک بات انہوں نے بالکل صحیح کی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت جلد پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں کی لکیروں میں پرائم منسٹرشپ لکھی ہے، اور ان کو نصیب ہوگی۔ پر ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم 3 یا 6 مہینے میں آئیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تب آئیں گے جب ہم پورا فل مینڈیٹ لے کے آئیں گے، اور جب ہم سنگل لارجسٹ میجورٹی ہوں گے، اور وہ بڑا جلد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کا تو ہم بالکل انتظار کر رہے ہیں۔ باقی جو میرے بھائی نے باتیں کی، ان میں کوئی صداقت مجھے نظر نہیں آئی۔ اگر جوڈیشل کوئی فیصلہ آیا ہے جس میں ہر کسی ممبر کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی غیرت اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے تحت ووٹ دے، تو میرے خیال سے یہ بہت خوش آئین بات ہے۔ آپ نے دیکھا پہلے بھی بہت سے ایسے انڈیپینڈنٹ لوگ تھے جو پہلے پی ٹی آئی اچھا کے تیمور ساتھ صاحب، تھے، پر جب جی نو کانفرنس ہوا تو انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے اس قانون کی وجہ سے کوئی غیر کانسٹیٹیوشنل کام نہیں کیا۔ ہم نے ان پی ٹی آئی کے اراکین سے ووٹ نہیں لیا جبکہ ہم لے سکتے تھے، پر انہوں نے اپنا غصہ دکھایا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سچائی دکھائی، کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ سچائی دکھائی، پر یہ ظرف تھا ہم میں کہ جب تک یہ قانون سیدھا سوا نہیں ہوگا ہم کبھی بھی ان سے ووٹ نہیں لیں گے۔ حالانکہ وہ ایم این ایز جن کے ساتھ ہم نے بڑا عرصہ گزارا، سندھ ہاؤس میں ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی، تو وہاں پہ وہ تیار ہوتے تھے کہ ہم ووٹ دیں گے، اور جب آپ کہیں گے اور جیسے کہیں گے دھنکی کے چوٹ پہ دیں گے۔ پر زرداری صاحب نے سوچا کہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہوگا۔ اب میں سمجھتا ہوں جس کو بھی جہاں ووٹ دینے کی شوق ہوگا، جہاں پہ ان کی غیرت للکارے گی ان کو، وہ وہاں پہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی میں اچھا سمجھتا ہوں تیمور صاحب، جمہوریت ہے، احتجاج جو ہے وہ سب کا حق ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو پی ٹی آئی اپنے لیے احتجاج کر رہی ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے جس پر ان کو اختلافات ہیں اس حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جمہوریت پہ تو احتجاج کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر اتنی پابندیاں، سختیاں کیوں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو احتجاج ہے وہ ہر کسی جماعت کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس سے کوئی بھی کسی کو روک نہیں سکتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، مسئلہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہے
جو ریسنٹ انہوں نے چیزیں کی ہیں، جس طرح سے انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف لڑے ہیں، پیٹرول بامبس پولیس اور رینجرز پر پھینکے ہیں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی آج ایک سیاسی جماعت ہے. پی ٹی آئی اب ایک ٹیررسٹ جماعت ہے جس کا ایک ہی موٹو ہے، اکنامکلی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرو، پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کرو، فائنانشلی ڈی اسٹیبلائز کرو. اور یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی جب انہوں نے آئی ایم ایف کے لون کے خلاف، جب ان کی پروونشل حکومت تھی کے پی کے میں، اور وہاں پر تب بھی انہوں نے جس طرح سے حکم احکامات دیے اپنے منسٹرز کو کہ بھائی واٹ ایور یو ڈو، یہ آئی ایم ایف کا جو ہے لون سینکشن نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بعد میں اس کو ایک پاکستان دشمن جماعت سمجھتا ہوں. افسوس کے ساتھ اس کو اب میرے خیال سے پڑھا لکھا پاکستانی جو ہے وہ سیاسی جماعت قرار نہیں دے گا. تھینک یو سو مچ. یس آف کورس اینی ٹائم. جی تھینک یو سو مچ تیمور طالبور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کو دیا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ طیب بلوچ سینئر جرنلسٹ موجود تھے، بیرسٹر عزیر ایڈوکیٹ وہ موجود تھے، جبکہ سر بلند خان پی ٹی آئی کے رہنما وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام جو ہمارے گیسٹ تھے انہوں نے اپنا تجزیہ اور جو ہے وہ تبصرہ پیش کیا. آج کے پروگرام میں ہم نے اہم ترین سیاسی اور آئینی معاملات پر تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کی. سپریم کورٹ کے آرٹیکل 63A کے فیصلے سے لے کر تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج اور حکومت کے سخت موقف تک جو موضوعات ہیں وہ آئندہ دنوں میں ملک کی سیاسی صورتحال کو نئی سمت جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور آئینی ترمیم اور سیاسی احتجاج اور بین الاقوامی وفود کے دورے یہ سب پاکستان کے مستقبل پر جو ہے وہ گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں. ہم دیکھتے رہیں گے کہ آگے ہونے والی سیاست کیا کہتی ہے. اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو اگلے ہفتے تک دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.